السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانو، اس سلسلے کی یہ 5ویں کڑی ہے۔ آج آپ کے سامنے میں پیش کروں گا غار ثور سے مدینہ منورہ تک۔ 3 دن تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں چھپے رہے۔ قریش 100 اونٹوں کی لالچ میں آپ کو مسلسل تلاش کرتے رہے۔ کئی لوگ تو غار کے منہ تک آ گئے، حتیٰ کہ حضرت ابو بکر کے بیان کے مطابق لوگوں کے پاؤں نظر آ رہے تھے، مگر اللہ نے محفوظ رکھا۔ 3 روز کی دوڑ دھوپ کے بعد جب لوگ ٹھنڈے ہو گئے تو 1 ربیع الاول سوموار کو 16 ستمبر سن 622 عیسوی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کی معیت میں عبداللہ بن اریقط کے ساتھ مدینہ کے لیے نکلے۔ یہ عبداللہ بن اریقط، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بتانے کے لیے مقرر کیا تھا۔ وہ بھلے ہی کافر تھا مگر معتمد تھا، صحرائی اور بیابانی راستوں کا ماہر تھا، اور عامر بن فہیرہ بھی آپ کے ساتھ میں تھے۔ غار سے نکل کر آپ نے یمن کو رخ کیا، پھر ساحل سمندر کو رخ کیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ غار سے نکل کر رات بھر اور دن بھر دوپہر تک چلتے رہے۔ جب ٹھیک دوپہر کا وقت ہو گیا، راستہ خالی ہو گیا، کوئی گزرنے والا نہ رہا، تو ہمیں ایک بڑی چٹان دکھائی دی جس کے سائے میں ہم اتر پڑے۔ اچانک وہاں ایک چرواہا بھی آ گیا اسی چٹان کی تلاش میں، جس کی بکریوں سے ہم نے دودھ دوہا اور پیا۔ پھر ہم وہاں سے چل پڑے۔ اس سفر میں ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے سواری کرتے تھے، چونکہ ابو بکر پر بزرگی کے آثار تھے جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جوانی کے آثار تھے، اسی لیے راستے میں لوگوں کی توجہ ابو بکر کی طرف زیادہ ہوتی تھی۔ تو لوگ حضرت ابو بکر سے پوچھتے کہ یہ تمہارے آگے کون شخص ہے؟ ابو بکر بڑا لطیف جواب دیتے، یہ نہیں کہتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تاکہ لوگوں کو کہیں خبر نہ ہو جائے، کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ابو بکر یہ کہتے تھے، یہ آدمی مجھے راستہ بتاتا ہے، جس سے حضرت ابو بکر کی مراد تھی کہ یہ خیر و بھلائی کا راستہ بتاتا ہے۔ اسی راستے میں ام معبد خزاعیہ کے خیمے سے آپ کا گزر ہوا، اور ان کے پاس ایک کمزور بکری تھی جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، مگر آپ نے تھن پر ہاتھ پھیرا تو دودھ سے بھر گیا۔ آپ نے دودھ دوہا، ام معبد نے بھی پیا، اور آپ کے ساتھیوں نے تمام نے شکم سیر ہو کر کے اسے پیا۔ اس وقت ام معبد کے شوہر موجود نہ تھے۔ جب وہ آئے تو ان کے پوچھنے پر ام معبد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا وہ سننے کے لائق ہے، وہ کسی اور موقع پر انشاءاللہ۔ شوہر نے حلیہ سن کر کہا، یہ تو وہی صاحب قریش ہیں جن کے بارے میں لوگوں نے قسم قسم کی باتیں کی ہیں۔ میرا ارادہ ہے اگر مجھ سے ہو سکا تو آپ کی رفاقت اختیار کروں گا، اور ایسا ضرور کروں گا۔ اسی راستے میں سراقہ ابن مالک کے تعاقب کا واقعہ پیش آیا، جو 100 اونٹوں کی لالچ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکل پڑے تھے اور پا بھی لیا تھا، لیکن ان کے گھوڑے کا پاؤں بار بار دھس جانے کی وجہ سے سراقہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب ہونے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معذرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امن کا پروانہ دیا اور یہ بھی کہا کہ ہمارے بارے میں رازداری برتنا۔ اسی ہجرت کے راستے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت بریدہ اسلمی ملے، جو اپنی قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جو زبردست انعام کا اعلان کیا تھا، اسی کی لالچ میں یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر کو تلاش کرنے نکلے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا سامنا ہوا تو بریدہ اسلمی دل ہار بیٹھے اور اپنی قوم کے سمیت 70 آدمیوں سمیت مسلمان ہو گئے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ مدینہ پہنچنے کے بعد کیا واقعات پیش آئے اگلے قسط میں
آپ کے سامنے بیان کروں گا انشاءاللہ۔